فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو دیکھنا ذرا کہیں ایسا نہ ہو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت اور تمہارے خوبصورت بچے کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، مال کی محبت اولاد کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے، اس بات کی فکر کرتے رہیے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور خبردار جس نے بھی ایسا کیا، اولاد کی محبت میں اتنا گرفتار ہو گیا یا مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا وہ لوگ خبردار، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں پڑ جانے والے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے بھی ایسا کیا، اولاد کو دین پر ترجیح دی، مال کو دین پر ترجیح دی، گویا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی تمہاری اولادیں بھی اللہ نے تمہاری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ بچوں کی غلط خواہشات پوری کرتے کرتے اپنا دین بھی گنوا بیٹھتے ہیں صرف بچوں کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا مال خرچ کرو، فرمایا نہیں میرا مال خرچ کرو، تمہارا تو ہے ہی نہیں، میں نے تمہیں دیا۔ مما رزقناکم، اس مال سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری چھاتی پر موت کا فرشتہ چڑھ جائے، موت آنے سے پہلے اس مال کو خرچ کرو، ورنہ یاد رکھ لو ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ تمہاری چھاتی پہ چڑھ جائے، ایسا ایسا روح کو تمہارے پاؤں سے، تمہاری پنڈلیوں سے، تمہارے ہاتھوں سے نکالنے لگ جائے، جب نرخرے تک لے آئے پھر تم یہ کہنے لگو لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر تھوڑی سی بھی تو مہلت دے سکتا ہے تو مجھے مہلت دے دے۔ کیوں مہلت دے دے؟ لأصدقن، میں صدقہ کروں گا، جو کچھ تو نے مجھے مال دیا ہے ساری کی ساری تیرے نام پہ وصیت کر دوں گا، صدقہ کروں گا، اور میں نیک اور صالح لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے خبردار
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی شخص کی مدت جب آ جاتی ہے، ہم ایک لمحہ ایک پل نہ آگے جانے دیتے ہیں نہ پیچھے جانے دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ گھر کی دہلیز بھی پار کر رہا ہو، ایک قدم اس نے اندر رکھا ہے، باہر سے آیا ہے، امریکہ سے آیا ہے، سعودیہ سے آیا ہے، بیوی کے لیے بھی بڑے تحائف لایا، بچوں کے لیے بھی بڑے تحائف لایا، سارے خوشی خوشی انتظار کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ ایک قدم اگر گھر کے اندر رکھا، دوسرا بار ہے اذا جاء اجلہم، اگر وہی لمحہ اس کی موت کا ہو تو فرمایا پچھلا قدم بھی اندر رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک پل نہ آگے جانے دیتے ہیں نہ ایک پل ہم پیچھے جانے دیتے ہیں، اسی وقت اس کی روح نکال دیتے ہیں۔ اے انسان، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی بھی مہلت اور کوئی وقت تیرے پاس نہیں۔ زندگی کے جو لمحات اللہ رب العالمین نے تمہیں دے رکھے ہیں، انہیں قیمتی سمجھ۔ آپ روز دیکھتے نہیں ہو کتنے جنازے ہم اٹھاتے ہیں، اگر اس پہ یقین نہیں آتا تو کبھی کبھی فلسطین کی ویڈیو دیکھ لیا کرو، یقین آئے گا کہ زندگی کتنی بے ثباتی ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ ہر بندے کی رب العالمین نے خاص عمر دے کر دنیا میں بھیجا۔ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں، ابھی عقیقے بھی نہیں ہوتے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، پہلا بچہ ہے، نانا بھی خوش، دادا بھی خوش، بابا بھی خوش، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، علاقے میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، عقیقے کے لیے بکرے خریدے جا رہے ہیں، لیکن عقیقے کی نوبت نہیں آتی، بچہ پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے کا سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، جس کی میں نے جتنی عمر دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس سے وہ زیادہ عمر دنیا میں نہیں گزار سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم جب دنیا میں جس کو بھیجتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ جیسے پہلے زمانے میں گھڑیاں ہوتی تھی چابی والی، 24 گھنٹے میں اس کو ایک دفعہ چابی دینی پڑتی تھی۔ کوئی گھڑیاں پھر اچھی آ گئی، مسجدوں میں لوگ لگاتے تھے، ایک ہفتے کی چابی بھرتے تھے اور 1 ہفتہ چلتی تھی۔ پھر سیل والی آ گئی، اب سیل ڈال دو، سال بھر جان چھوٹ جاتی ہے، گھڑی چلتی رہتی۔ لیکن جیسے وہ چابی ختم ہوتی یا جیسے یہ سیل ختم ہو، سوئی وہیں رک جائے، چاہے وہ رات کا 1 بجا ہو، 1:02 ہوئے ہوں، 11 بجنے والے ہوں، دن کے 12 بجے ہوں، صبح کے 5 بجے ہوں، سیل جیسے ختم ہو سوئی وہیں رک۔ زندگی کا سیم یہی معاملہ ہے۔ آپ کی زندگی کی گھڑی میں اللہ نے جتنا سیل ڈالا ہے نا، یہ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی پنجابی والے نے کہا نا کہ جدوں اس گھڑی دی چابی مک جانی، تد یہ گھڑی چلدی چلدی رک جانی، پھر نہ رات دیکھے گی نہ دن دیکھے گی، یہ سوئی وہیں رک جائے، پھر میرا نام ختم، چودراہٹ ختم، عہدہ ختم،
القابات ختم، پھر میں میت، ارے میت پڑی ہے ذرا ایسا بول، ارے میت کو ادھر لاؤ، میت کو ادھر کرو۔ سب سے پہلے مرنے کے بعد آپ سے جو چیز چھینتی ہے وہ آپ کا نام ہے۔ کوئی نہیں کہتا چودھری صاحب لیٹا ہے، کوئی نہیں کہتا قاری خلیل سویا ہے، ساری دنیا یہی کہے گی میت۔ سب سے پہلے آپ کا نام جاتا ہے۔ جب نام ہی آپ کا چلا گیا جو آپ کا اصل تعارف تھا، باقی کیا بچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دنیا میں ہم کچھ بھی کر کے چلے جائیں، کچھ بھی کر کے چلے جائیں، اللہ کہتا ہے